بات پڑھی نسائی شریف میں اور دیگر کتابوں میں، کچھ باتیں انسان کے لیے غذا بن جاتی ہیں. وہ بیمار ہو تو پڑھ کے تندرست ہو جاتا ہے، وہ دکھی ہو تو پڑھ کے سکھی ہو جاتا ہے، سن کے سکھی ہو جاتا ہے. حضرت ام سلیم، حضرت انس بن مالک کی والدہ، ان کے شوہر موجود نہیں تھے، انتقال کر گئے، تو حضرت ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نکاح کرنا چاہتا تھا. حضرت ابو طلحہ بڑے سمجھدار آدمی تھے، زیرک تھے، مالدار تھے، عقل مند دانا بندے تھے. انہوں نے پیغام بھیجا حضرت ام سلیم سے کہ تیرے ساتھ نکاح کرنا ہے. سمجھدار آدمی تھے، عقل مند تھے. حضرت ام سلیم کہنے لگی کہ آپ نے پیغام نکاح بھیجا ہے تو آپ جتنے وزادار اور شریف آدمی، آپ کا پیغام نکاح رد نہیں کیا جا سکتا، پر میری نکاح کی شرطیں بڑی سخت ہیں. ہم نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگی میرا حق مہر بڑا مہنگا ہے، اگر آپ میرا حق مہر ادا کریں تو وہ میں آپ سے نکاح کر لیتی ہوں. حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے دنیا میں اتنا تگڑا حق مہر میں نے کسی بی بی کا نہیں دیکھا، اور اتنا خوبصورت بھی نہیں دیکھا جتنا حضرت ام سلیم کا حق مہر ہے. حضرت ابو طلحہ کہنے لگے بی بی تو حق مہر بتا، تیرا کیا حق مہر ہے؟ دیکھو ان لوگوں کا ایمان کتنا مضبوط تھا، تعلق کتنا گہرا تھا. ام سلیم کہتی ہے حق مہر دے دو، اور جو لفظ انہوں نے بیان کیے وہ اتنے شاندار ہیں کہ وجد کرنے کو دل کرتا ہے. فرمانے لگی بس حق مہر لوں گی، اس کے بعد کسی چیز کا سوال نہیں کروں گی، ساری زندگی خرچہ نہیں مانگوں گی، روٹی پانی کپڑا جو دو گے پہن لوں گی، پر ایک حق مہر وہ اگر دیتے ہو تو میں نکاح کر لیتی ہوں، اس کے علاوہ سوال کوئی نہیں. حضرت ابو طلحہ کہنے لگے بی بی بتا تو صحیح حق مہر کیا، تو رو پڑی. کہنے لگی تو غیر مسلم ہے، میرے نبی کا کلمہ پڑھ جا، یہی میرا حق مہر بن جائے گا. تو حضور کا غلام ہو جا، میں ساری زندگی روٹی نہیں مانگتی، میں کسی شے کا سوال نہیں کرتی، میں غریبی میں جیوں گی، میں تھوڑے پہ گزارا کروں گی، پر میرے رسول کا کلمہ پڑھ جا، یہ میرا حق مہر بن جائے گا. آپ یارو اس درد کو سمجھو نا، تو کلمہ پڑھ جا. حضرت ابو طلحہ کہنے لگے میں بھی دین کے بڑا قریب تھا، لیکن تیرا سچا اور سچا جذبہ بتاتا ہے کہ دین سچا ہے. فرمانے لگے تو اب نکاح کر چاہے نہ کر، میں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کا فیصلہ کر لیا. میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں نبی پاک کا کلمہ، اور میری یہ شرط نہیں کہ تو نکاح کرے چاہے نہ کرے. یہ وہ واحد حق مہر ہے. ایک بی بی نے حق مہر لیا ہے کہ تو کلمہ پڑھ، تو کلمہ پڑھ اور میں تیرے ساتھ نکاح. اللہ کرے اب بھی بیویاں ہوں جو کہیں کہ پہلے نمازی بن، قرآن مجید یاد کر، پہلے شریف النفس ہو، پر یہ تو بیویوں کی شرطیں نہیں. بیویاں تو کہتے ہیں قبضہ دے، تو اپنی کنجیاں دے، باقی کسی چیز کی ضرورت. میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں کی دین کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے، دین کے ساتھ ان کا جو گہرا مضبوط ربط ہے، اس ربط کا انداز یہ ہے کہ عورتیں بھی کہتی ہیں کہ آپ کلمہ پڑھ جائیں، ہمارا حق مہر ہو گیا.